بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، انہوں نے جب اپنے اس بات کا ادعا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عائشہ کو یہ نظر نہیں آ رہی تھی نا، عائشہ دور سے دیکھ رہی تھی، اس کو نظر نہیں آ رہی تھی کہ امیر المؤمنین علیہ، ایک تو نظر آیا فضل نظر آیا، دوسرا شخص نظر نہیں آیا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے خدمت کر رہے ہیں، اس کو نظر نہیں آیا. اس کا انہوں نے کوئی حوالہ دیا نہیں. میں نے جو ان کے صحیح کتابوں سے کئی حوالے دے دیے، متعدد کتابوں سے صحیح اسانید کے. تمہیں رواء الغلیل کو نہیں مانتے نا، دوسروں کو تو مانتے ہو. اتنے زیادہ میں نے دوسری کتابوں سے حوالے دے دیا کہ سب میں یہی عبداللہ ابن عباس کا متفق قول ہے کہ عائشہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمن ہے. دشمنی امیر المؤمنین علیہ السلام نفاق کی نشانی ہے، منافق نیکوکار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ قرآن نے اگر کہا کہ ازواج کے لیے جنت کی بشارت ہے، بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی شرط ہے تقوی. اگر تقوی نہیں ہے تو سیدھا جہنم. ٹھیک ہے نا؟ تو آج اس کا بالکل جواب نہیں دیا. صواحب یوسف کا جہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صواحب یوسف کا جو بولا ہے، تو وہاں پہ کوئی معاشقہ نہیں چل رہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، سخت بیماری ہے، مرنے کی حالت میں ہے، تو اس وقت بولا ہے، اس وقت بولا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور مثال اگر دیتے ہیں مومنین کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مثالیں بہت ہے کہ مومنین و مومنات کی مثالیں دیتے ہیں. انہوں نے مثال دی ہے ان عورتوں کے جو انبیاء کی بدترین دشمن ہے. قرآن مجید میں ان سے بدتر عورتیں مشکل ملیں گی آپ کو، ان سے کافر تر، ان سے بدکار تر، ان سے عاصیت تر، ان سے گناہ کار تر، فاسق تر. صواحب یوسف سے پورے قرآن شریعت میں عورتیں کم ملیں گی. اس کو بتایا ہے شیخ صاحب، رائٹ پہ جائیں لیفٹ پہ جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار آپ کے گردن پر ہے. جس شخص کو آپ بچانا چاہتے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں صواحب یوسف ہے. صواحب یوسف قرآن میں بھی کافر، سنت میں بھی کافر اور جہنمی. اچھا، اب آپ نے جو موجودہ حدیث جس کے متعلق ہے کہ سب کے سامنے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صفیہ کا بار جو ہے منتقل کیا جائے عائشہ کی اونٹ پر، عائشہ کا بار منتقل کیا جائے جناب صفیہ کی اونٹ پر، تو اس نے مسلمانوں کو بلایا. آپ خود یاد رکھو میرے عزیزوں، اس نے کہا یا لعباد اللہ، اے مسلمانوں آ جاؤ، لام استغاثہ کے لیے، میری مدد کے لیے آ جاؤ. اور میرے عزیزوں، جو بھی عورت، آپ کی عورت خود، اگر آپ کے درمیان اور آپ کے عورت کے درمیان کوئی بات چلے گلی میں، لوگوں کے سامنے وہ لوگوں کو بلائے، تو آپ کی توہین ہے کہ نہیں ہے شیخ صاحب؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتی. یہ آپ کی کتاب سے، اس میں بہت سارے. پھر اس نے ام المؤمنین کو گالی دیا، ایک مسلمان کو اس نے کافر بولا. آپ کی کتابوں میں کتنی حدیث ہے جو ایک مسلمان کو کافر بولتا ہے؟ اگر وہ کافر نہیں تو یہ خود کافر ہے، پھر کفر ثابت ہو گیا. پھر اس نے الست تزعم، اس نے یہ تو نہیں کہا الست نبی اللہ، اس نے کہا الست تزعم. یہ تقریر کے لیے بھی ہونا، کیا آپ اس ادعا پہ نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کیا آپ نبی نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ آپ کہتے ہیں یہ تو شہادت ہے کہ وہ نبی ہے. نہیں، وہ اس بات کا کیا آپ کا یہ گمان نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں؟ تو یہ جو آپ اس پہ اس کا کہہ رہے ہو، عائشہ اس پہ اس کا شہادت دے رہی ہے. کس بات کی شہادت دے رہی ہے؟ شہادت دے رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے. گمان، زعم اس وقت کہا جاتا ہے میرے محترم ناظرین جب وہ حقیقی چیز نہ ہو، ایک انسان کو غلط فہمی ہو. میرا گمان ہے کہ یہ چیز ہے، تو غلطی کی طرف دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ غلطی کی نسبت دے رہا ہے. 2 دفعہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کا یہ گمان نہیں ہے آپ اللہ کے؟ اور پھر بولا کہ آپ عدالت نہیں کر رہے. اور پھر آپ اگر اتنی اس نے اچھی باتیں کی ہیں تو اسی وقت ابو بکر آئے اور اس نے عائشہ کو پھر تمانچہ مارا. یہی کتاب مسند ابی یعلا میں نے جو آپ کو دکھایا، جب ابو بکر نے سنا یہ معاملہ آ گیا بلے فلہ تمواچی، تو اس نے مجھے تمانچہ مارا. اگر وہ اتنی پیار محبت سے جو آپ نے ترجمہ کیا نا، تو اس میں تو تمانچہ نہیں مانتا، پھر تو ابو بکری غلط ہے نا. تو ابو بکر نے دیکھا کہ یہ بے عزتی کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوگی، تو تبھی اس نے تمانچہ مارا. اچھا، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ محترم ناظرین، میں پہلے اس کی تصحیح کرتا ہوں ان کی اپنی صحیح ترین کتابوں سے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث کے متعلق میں مزید گفتگو کرتا ہوں. یہ کتاب فتح الباری بشرح البخاری جزء 9، حافظ ابن حجر صفحہ نمبر 325 میں، وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ لَا بَعْسَ بِهِ عن عائشہ. اسی حدیث کو کہتے ہیں یہ سند، اس میں کوئی باس نہیں ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں ہے. ابو یعلا نے جو روایت کی. قسطلانی نے ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری میں، یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 16 ہے. اس نے بھی صفحہ نمبر 278 میں یہی کہا، حدیث المروی عن عائشہ عند ابی یعلا بسند لا باس بہ. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دوسری کتابوں میں فی سبل
ہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد تعلیف الصالحی الشامی جزء 9 صفحہ نمبر 100 میں وابو الشیخ ابن حبان بسند جید قوی. ابو شیخ اصفہانی کی جو کتاب ہے کتاب الامثال سند جید قوی، اور بھی میرے پاس تصحیحات ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا. میرے محترم ناظرین، یہاں پہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وہ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. ایک صحابی بدری ہے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، حدیث نمبر ہے 2396 بلکہ 2708. دیکھیں، ان رجلا من الانصار قد شہد بدرا. ایک انصاری تھا جو بدری بھی تھا. اس کا جھگڑا ہو گیا. کس سے جھگڑا ہو گیا؟ زبیر ابن عوام سے، پانی کے معاملے پر. پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا. مسلم میں اس کی حدیث ہے، یہ شرح صحیح مسلم ہے، یہ صفحہ نمبر 1172 ہے، باب وجوب اتباعہ. جھگڑا ہو گیا پانی پر کہ پانی پہلے کون اپنی کھجوروں کو پہلے پانی کون دے. وہ زبیر کہہ رہا تھا میری باری، وہ کہہ رہا تھا میری باری. آگے دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے زبیر پانی دے دے. بھائی زبیر آپ جب پانی دے دیں تو پھر اس کو پانی دے دو. تو اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کا ادعا ہے یا آپ کا گمان ہے آپ اللہ کے رسول ہے. اس نے یہ صرف بدتمیزی نہیں کی. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے عدالت نہیں کیا، آپ نے کیوں انصاف نہیں، یہ بھی نہیں بولا. اس نے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ ان کان ابن عمتک. اس نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے پھپھی کے لڑکے ہیں نا، یہ تو آپ کے پھپھی کے لڑکے ہیں. اس کا یہ قول توہین ہے. اس قول کے متعلق ملاحظہ کریں کہ علماء جماعت مخالفین نے کیا بولا. یہ کتاب ہے اکمال المعلم بفوائد مسلم للقاضی عیاض یحسبی جزء 7 باب وجوب اتباعی. یہی بات نقل کرتا ہے اور کہتا ہے بلے فیہ صبر النبی علی العضا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدری صحابی کے انصاری بھی تھا، بدری بھی تھا، اس کے اس بات پر کہ اس نے کہا کہ یہ تو آپ کا پھپھی کا لڑکا ہے، اس نے صبر کیا. والاحتمال للجفا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدتمیزی کو برداشت کیا ہے. ومثل هذا لو صدر اليوم من أحد في حق النبي صلى الله عليه وسلم من تهمته في الحكم ورميه فيه بالهواء والميل لكان كفرا يجب قتل قائله. کہتے ہیں اگر آج یہی بات کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ دے کہ نبی نے فلان فیصلہ اس لیے سنایا کہ وہ اس کا چچا کا لڑکا ہے یا مثلا اس کا بھائی ہے یا اس کا رشتہ دار ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے میں انصاف نہیں رکھا، تو اس کے قائل کا قتل واجب ہے. اور شیخ میری طرف دیکھو، انصاری بدری تھا، اس نے بدتمیزی اس طرح سے نہیں کی جس طرح عائشہ نے کیا. اس نے صرف کہا کہ یہ آپ کے پھپھی کا لڑکا ہے. آپ لوگوں نے فتویٰ دے دی کہ اگر آج یہی بات کوئی کہہ دے تو وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے. اور نبی اس وقت بھی واجب القتل، وہ اس کا قتل جائز تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا کیونکہ لكنه صلی اللہ علیہ وسلم كان اول الاسلام يؤلف ويدفع بالتي هي احسن وكان يصبر للمنافقين. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صبر کرتے تھے، منافقین کی باتوں کو برداشت کرتے تھے. اور بھائی اتنی سی بات پر، اور میری طرف دیکھو انصاری نے کیا بولا. انصاری نے صرف اتنا بولا کہ یہ تو آپ کے پھپھی کا لڑکا ہے. عائشہ کیا بولتی ہے؟ صفیہ کو یہودیہ بولتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ کو گمان یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ شک میں ہیں. دوبارہ کیا آپ کا اللہ کے رسول نہیں، آپ کا گمان یہ نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، کیوں عدل نہیں کیا؟ تو یہ جو عائشہ کا گفتگو ہے اس انصاری کے گفتگو سے بدرجات کئی گنا زیادہ اس میں توہین ہے، انکار رسالت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسبت دی گئی ہے ظلم اور فیصلے میں عدم انصاف کا. تو یہ سمے تو بوضوح کفر ثابت ہے. اور قرآن کی آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. یہ صحیح مسلم ہے بشرح النووی جزء 8 چاپ دار الفکر. ملاحظہ کریں باب وجوب اتباع، اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد شیخ صاحب ملاحظہ کریں قال العلماء ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم بالأنصار من نسبة إلى هواه كان كفرا وجرت على قائله أحكام المرتدين فيجب قتله. آج اگر یہی کوئی کام کرے تو وہ مرتد ہے، اس کا قائل کفر. آپ کی میں نے ثابت کر دی کہ آپ کے کتاب میں اتنی سی بات کے لیے ارتداد کا حکم آپ کے علماء نے لگا دی.
عائشہ کے لیے عائشہ کا فعل صحیح سند کے ساتھ اس سے 12 درجہ بدتر ہے، تو وہ کیسی محسنہ ہے؟ تو وہ کیسے اہل تقوی ہے؟